اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ والصابئین اور سابئین جن کا کوئی دین نہیں ہے، بے دین جس کو لکھ لیں، اور صابی صاد الصاب یضربی صابی، من آمن باللہ ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر، من آمن منہم باللہ، منہم نہیں ہے، من آمن باللہ ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نیک عمل کیے، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، نیک کس کا معنی ہے؟ صالح کا، تو ان کے لیے اجر ہے ان کا، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ولا خوف علیہم، اور نہ ہوگا خوف ان پر، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسلام میں ایمان وہ قابل قبول ہے جو عمل صالح کے ساتھ ہو، عمل صالح اور ایمان لازم و ملزوم ہے، ورنہ محض دعویٰ ہے زبانی، اور اگر کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے تو دعویٰ ہے ایسی جو بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، ہر دعویٰ کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، نشانی کی ضرورت ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے اس کے پاس تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، بغیر دلیل کے محض دعویٰ ہے، اور یہ محض دعویٰ جو ہے انسان کو کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، نہ دنیا میں، محض دعویٰ قیامت کے دن بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے ایمان کا کوئی ثبوت ہی نہیں دیا، ایمان کا کوئی ثبوت نہیں دیا، دلیل نہیں دی، کوئی ایمان کی علامت نشانی نہیں اس کے پاس،
تو محض دعوے سے آدمی اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ محض دعوے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ان کے نجات کا ذریعہ بھی عمل صالح ہے، مومن کا دعویٰ کرنے والے کے لیے بھی، اور ہم بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ موجودہ مسلمان ہم بھی محض دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی زندگی لائف، وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے، ہماری تلاوت قبول نہیں ہوتی، نمازیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں، اور تبدیلی بھی نہیں آتی، کس طرح تبدیلی آئے گی؟ ہم نے خود دعوے کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ جو یہودی اور نصارہ اور صابی ہے، یہود اور نصارہ تو دونوں جانتے ہیں آپ، اہل کتاب، تورات والے اور انجیل والے، موسیٰ علیہ السلام والے، عیسیٰ علیہ السلام والے۔ اور دوسری بات ہے صابئین، صابی جن کو کہتے ہیں، اس کے متعلق دو رائے ہیں کہ یہ صابی بھی پہلے اہل مذہب کتاب تھے، یہودیوں کے ساتھ تھے یا نصارہ کے ساتھ تھے، پھر ان میں تبدیلی آ گئی، یہ ستارہ پرست ہو گئے۔ ستارہ پرست یعنی اپنی تقدیر کے معاملات ستاروں کے ذریعے سے پر یقین رکھتے تھے، فلاں ستارہ فلاں یہ تقدیر، جس طرح آج کل ہمارے لوگ بھی بعض ہیں، ستاروں کی دنیا میں گھومتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی تبدیلی یا تقدیر بدل دیں گے، اور ایسا نہیں ہے۔ یا پتھر بہت زیادہ پہنتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں، ایک پتھر انگوٹھی ایک پتھر کی پہننا جائز ہے، ایک انگوٹھی بھی چاندی کی، اس کا بھی ایک وزن ہے، سونے کی انگوٹھی، دھات کی انگوٹھی، اور کئی نگ والی انگوٹھی، بغیر نگ کی انگوٹھی، دو تین انگوٹھیاں، اس کا دماغ پھر صحیح نہیں ہوتا، پھر اس کے دماغ میں خلل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو پتھر تو کیا تقدیر تبدیل کرے گا؟ پتھر تقدیر نہیں تبدیل کرتا۔ سب سے مقدس پتھر جو ہے وہ حجر اسود ہے، اس کے متعلق بھی حضرت عمر فاروق نے اس کو بوسہ دے کر کے کہا کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے دیکھا ہے، اس اعتبار میں۔ تو یہ پتھر یا ستارے تقدیر نہیں بدلتے کسی کو، یہ اور تکلیف میں آدمی کو وہم میں مبتلا کر دیتے، وہم میں مبتلا کر دیتے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ یہ صابی تھے، صابی ستارہ پرست لوگ تھے، ان کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ان میں سے جو اس وقت ایمان لائے تھے اپنے نبیوں پر اور آخرت اور اللہ پر اور آخرت پر، یا ان کے پاس تعلیم نہیں پہنچی تھی نبیوں کی اور انہوں نے اچھے عمل نیک کیے، تو ان کے لیے اجر ہے اپنے رب کے پاس، ان کو خوف نہیں ہے، وہ غمگین نہیں ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جس طریقے سے عرب میں بھی تھے، مکے کے لوگ، یثرب کے لوگ تو یہودی تھے، نجران میں عیسائی تھے، یہ اہل کتاب تھے، لیکن عرب کے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کی ملت پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں اور اسماعیل کے، ان کے پاس وہ دین نہیں تھا، ویسے وہ دین بھی نہیں تھا
لیکن برائے نام وہ اس کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ کعبے کو کبھی پیٹھ لگا کر بیٹھتے تھے کعبے میں اور سوچتے تھے کہ ہم اپنے رب کو کیسے پائیں، ہم اپنے رب کو کیسے تلاش کریں، وہ سپر پاور کون ہے، وہ طاقت کون سی ہے۔ تو وہ اس جستجو میں ہوتے تھے، اور اگر وہ اس جستجو میں ہی مر گئے تو یہ ان کے لیے ہے وعدہ کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ یا وہ لوگ جن کے پاس پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم نہیں پہنچی، اگرچہ حنفیوں کا اس میں بھی اختلاف ہے، احناف کا، ہمارے احناف کہتے ہیں کہ تعلیم اگر نہیں بھی پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو عقل سلیم عطا فرماتا ہے تو وہ اس سے کام لے کر کے کم از کم اپنے رب کی توحید کا اعلان کرے، باقی جزیات دین کی جو ہے اسے پتہ نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پر دوسرے علماء نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو اس زمانے میں مر گئے، عیسائی بھی تھے یا یہودی تھے یا عیسابی تھے، اور وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے تو اور اچھے کام بھی کرتے تھے، تو ان کا یہ نظریہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر ان کے پاس دعوت نبیوں کی نہیں پہنچی تھی تو یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اس پر کچھ دوسرے نئے لوگ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ عیسائی ہو، نصارہ ہو، یہودی ہو، جو بھی اچھا عمل کرے گا وہ جنتی ہے، اس میں آیت میں ہے۔ ایک سی آیت دوسری بھی ہے قرآن میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد، قرآن کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد پھر گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ ان کے لیے جو پہلے زمانے میں سوچتے سوچتے دنیا سے چلے گئے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور سینا کو، خذوا ما آتیناکم، پکڑو تم اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوت، پکڑو تم اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 70 آدمیوں کو لے کر کے گئے تھے طور سینا پر، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتاب کس طرح ملتی ہے، تو کتاب تو حضرت موسیٰ کو ملی، لیکن اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم اس کتاب کو پر عمل کرو گے اور اس میں جو کچھ ہے اس پر زندگی گزارو گے تاکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی آسان کر دے۔ اب فوقکم الطور میں یہ بھی ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے تھے تو پہاڑ تھوڑا ہل رہا تھا، یا یہ محسوس کر رہے تھے کہ کبھی ہمارے اوپر گر نہ جائے،
یہ دامن پہاڑ میں تھے. دامن پہاڑ کہتے ہیں نیچے آدمی جب ہوتا ہے نا پہاڑ کے تو دامن پہاڑ اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے تمہیں اس سے بے خوف کیا، نجات عطا فرمائی، اور ہم نے جو تمہیں دیا ہم نے کہا کہ اس پر عمل کرو، قوت کے ساتھ اسے پکڑو، تورات کی تعلیمات کو. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر تم پھر گئے اس کے بعد. ثم مانا پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کہا کہ اس کتاب میں جو اس کو یاد رکھو، عمل کرو، پھر بھی تم نے کوتاہی کی، اور اگر اللہ اپنی رحمت اور فضل تم پر نہ اتارتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو، اور بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں. اور بے شک تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، منکم فی السبت ہفتے کے دن میں. تو ہم نے کہا ان کو، ان سے ہم نے کہا ان سے، کونوا قردۃ خاسئین تم ہو جاؤ، تو ہم نے کہا ان سے تم ہو جاؤ بندر ذلیل، تم ہو جاؤ بندر ذلیل. خاسئین منا ذلیل، دھتکارے ہوئے ذلیل. یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دن مقدس رکھا تھا وہ ہفتے کا دن ہے. عیسائیوں نے اتوار کو چن لیا، مسلمانوں نے جمعے کو اختیار کیا. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں ان دنوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، یا بعض کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے ہمارے ہاں سے نہیں ہے، جمعے کے دن میں کام کرنے کی اجازت ہے. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعے کے دن تم شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا. ہیلا کا مقام ہیلا میں تھا یہ، تو انہوں نے ایک ہیلا کیا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، بلکہ کرتے تھے یہ کہ ہفتے کے دن دریا میں سے نالیاں بنا کر کے اپنے گھروں کے سامنے گڑھے بناتے تھے،
اور پھر مچھلیاں وہاں آ جاتی تھی، یہ شکار نہیں کرتے تھے اس دن، جب آ جاتی تھی تو پھر دوسرے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ تھی تعویل، اور یہ تعویل دین میں جو ہے وہ ناجائز ہے، ایسی تعویل کہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ ہمارے ہاں بھی تعویل سے کام لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی تعویل سے کام بہت لیا جاتا ہے۔ تعویل دین میں جب جائز ہوتی ہے جب حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، اور وہ ذات چیز ضروری بھی ہو، پھر ایک تعویل کی جاتی ہے۔ مثلا امامت اور اذان، پہلے علماء کے نزدیک اس کی اجرت لینا جائز نہیں تھی۔ امامت رضاکارانہ طور پر یا خلیفہ وقت کرتا تھا، بادشاہ یا اس کو نمائندے کرتے تھے، تو ان کو بیت المال سے پیسے ملتے تھے۔ اذان بھی اسی طرح بغیر معاوضے کے متقدمین علماء، یعنی پہلے والے جو علماء تھے ان کے نزدیک۔ بعد میں دیکھا گیا کہ کوئی آدمی بھی امامت کے لیے یا اذان کے لیے پابندی نہیں کرتا، اس کا جب وظیفہ مقرر نہیں ہے وقت کا تو پابندی نہیں کرتا۔ تو بعض والے علماء نے اس کو جائز قرار دیا کہ اب اس پر اجرت دینا امامت پر یا خطابت پر یا اذان پر جائز ہے۔ یہ اذان کی یا نماز کی اجرت نہیں ہے، یہ وقت کی پابندی کی اجرت ہے، اوقات کی، وقت کی ڈیوٹی وغیرہ۔ اب یہ کیوں جائز قرار دیا، یہ تعویل کیوں کی؟ اس لیے کہ ایک اہم فریضہ جو تھا اس نماز کا وہ کمزور ہو رہا تھا۔ اذان بھی واجب ہے، وہ کمزور، سنت واجب کمزور ہو رہا، اب کوئی چارہ نہیں تھا، تو تعویل کے ذریعے سے اس کو جائز قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی تعویل جائز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں سید کو زکوٰۃ نہیں دو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرمایا تھا۔ اس کے بعد تو قرآن مکمل نازل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، کسی صحابی نے یا کسی نے اس کو جائز بھی قرار نہیں دیا۔ لیکن تحقیق کرنے والے علماء کے نزدیک بات یہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ، جس کو خمس کہتے ہیں، خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، وَعَلَمُوا قرآن شریف میں 10ویں پارے میں وَعَلَمُوا سورہ انفال ہے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ اور آگے آیت ہے کہ تم جان لو کہ بے شک جو تم نے غنیمت کا مال حاصل کیا، بے شک وہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کا 5واں حصہ اور اس کے رسول کے لیے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، سربراہ ریاست بھی تھے، حکومت بھی۔ تو اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ مقرر فرمایا کہ غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ حضور کو دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ کا جو ہے وہ بھی رسول کا ہی ہوا، ان کو دیا جائے۔ وہ کہاں خرچ کریں گے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔
یہ بھی کنڈیشنل تھا. اللہ نے فرمایا اس لیے کہ ایک سربراہ حکومت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب آپ کے پاس آئیں گے، مسافر بھی آئیں گے اور یتیم اور مسکین بھی ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے میں سے ان کو دیتے تھے. اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ علی کی آل، عباس کی آل اور عقیل کی آل، یہ تین تھی نا، تین، ان پر صدقہ حرام ہے، ان پر زکوٰۃ حرام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے مخصوص اس فنڈ میں سے دیتے تھے جو اللہ نے مقرر کیا تھا ان کے لیے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا اپنے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق نے بھی، بلکہ حضرت عمر فاروق نے گویا اس کو ٹرسٹ کا درجہ دے دیا. یہ ایک ٹرسٹ ہے جو رسول اللہ ان کے گھر والیوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، ان کے خاندان والوں کے لیے، یتیم و غریب و مسکینوں، یہ ٹرسٹ میں سے خرچ کریں گے. اچھا، اس میں سے بعض علماء نے یہ بھی نقطہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا. یہ شاید اس لیے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت تھے، ریاست کے حکمران بھی تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام استعمال کر کے آپ کے رشتہ دار حکومت اور بیت المال کو ناجائز استعمال کریں. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. جیسے آج کل جیسا ہو رہا ہے نا، یہ ہوتا رہا ہے کہ دوسروں کا مال اپنا ہی مال سمجھتے ہیں اور کھا پی رہے ہیں. جو مہنگائی کیا کہتے تھے پہلے، وہ خود ہی کھا رہے ہیں، مہنگائی بھی کر رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں میں ڈال دیا. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کے لیے کہا تھا. اس کے بعد تو سیدوں کی تعداد بھی بڑھ گئی. تو محقق علماء کہتے ہیں کہ اب وہ بات نہیں رہی ہے. اب سید غریب ہو، تڑپ رہا ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. اس کے لیے کہاں سے لائیں گے؟ نہیں ہے دوسرا کوئی ذریعہ. پھر اس کے لیے کرتے ہیں بھائی کس غریب آدمی کو دے دو اور اس کو بولو کہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم پھر عطیہ کر دینا سید. تو وہ آدمی دے یا نہ دے اس کی اپنی مرضی ہے. آپ کنڈیشنل اس کو دیتے ہیں تو آپ کا دینا بھی جائز نہیں. پھر زکوٰۃ کیسے جائز ہوئی؟ اگر آپ ایک آدمی کو کنڈیشنل زکوٰۃ دیں شرائط کے ساتھ کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں پھر تم اس کو دینا، تو کیسے دیا آپ نے؟ زکوٰۃ کا تو مطلب ہے مالک بنانا. وہ مالک بن گیا، پر اس کی مرضی ہے، دے یا نہ دے، مدرسے میں دے یا نہ دے، مسجد میں دے یا نہ دے. زکوٰۃ کا تو وہ مالک بن گیا. ٹھیک ہے. البتہ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے، جیسے ہمارے یہاں پر گردش کرتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کو زکوٰۃ ہم نے دی، پھر اس نے ہمیں کوئی پانی پلایا، جوس پلایا، دعوت کی کوئی معمولی طور پر، تو کیا اس کے ہاں کھانا جائز ہے؟ تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے اپنے لیے زکوٰۃ وہ نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے ہدیہ دیا، وہ تھا زکوٰۃ کا حقدار، مستحق تھا زکوٰۃ کا. اس کو کہیں زکوٰۃ صدقے میں ملا ہوگا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اس کو. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا مال ہے، فلاں آدمی لایا ہے آپ کو دیے. آپ نے فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. صدقہ اس کے لیے، وہ مالک بن گیا، اب اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسائل ہے. تو یہ ایلا کے لوگ بھی، یہودی کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے تھے. وہ مچھلیاں آ جاتی تھی گڑھوں میں ان کے،
اور دوسرے دن شکار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم نے اللہ کے دین میں تعویل غلط نکالی ہے، تعویل غلط نکالی ہے، اس لیے ان کو سزا ملی کہ ان پر عذاب آیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم بن جاؤ دھتکارے ہوئے یا حقیر ذلیل بن جاؤ بندر۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ان کی صورت مسخ ہو گئی تھی، انسان سے بندر بن گئے تھے، لیکن یہ بندر وہ نہیں انسان، یہ تو پہلے سے پیدا شدہ ہے، کیوں جس قوم پر عذاب آتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی، وہ ختم ہو گئے تھے۔ یا بعض علماء نے کہا ہے کہ خصلت ان کی بندروں جیسی ہو گئی تھی، عادت فطرت ان کی بندروں جیسی ہوتی، واللہ اعلم بالصواب۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، تو ہم نے اس واقعے کو بنا دیا عبرت، تو ہم نے اس کو بنا دیا عبرت، عبرت کہتے ہیں نصیحت کو، ہم نے اس واقعے کو واقعہ بریکٹ میں بنا دیا نصیحت۔ عبرت بھی کہہ سکتے، عبرت حاصل کرو، جیسے کہا جاتا ہے نا، اس سے عبرت حاصل کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والے اس سے عبرت حاصل کرو۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے، ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے، وما خلفہ، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، اس لیے ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے اور ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا واہدنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔